اور نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، یہ تھے محمد سفیان جو آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ اب میں جامعہ کے استاذ مولانا محمد طیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کیسی مبارک مجلس ہے، اور یہ بابرکت اور مبارک مجلس جس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ ایسی مبارک مجلسیں جن کے بارے میں آتا ہے حدیث میں نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینہ اترتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ فرشتوں کے سامنے ایسی مجلس کا فخر کے طور پر ذکر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، قرآن سے اپنا لگاؤ لگانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا قرآن مجید، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، علی تم قرآن مجید پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، اس حال میں تمہاری موت آ گئی، اگر تمہاری موت بستر پر بھی آئے گی اللہ پاک تب بھی تمہیں شہیدوں میں شمار فرمائیں۔ اور فرمایا قرآن پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، اس حال میں تمہاری موت آ گئی، فرمایا فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کرنے ایسے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ہر ایک کی طلب اور جستجو ہوتی ہے، اور مجمع جاتا ہے لاکھوں۔ ابھی آپ کو معلوم ہے 2023 کے اندر کروڑوں لوگوں نے عمرہ کیا، آج سارے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ تو قرآن ایسی نعمت ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس لیے کہ قرآن جب لوح محفوظ میں تھا تو بھی اعلیٰ، جب قرآن مجید لوح محفوظ سے زمین پہ اترا، جس مہینے میں اترا رمضان، وہ مہینوں میں سب سے اعلیٰ، جس رات میں اترا لیلۃ القدر، وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ۔ فرمایا جو فرشتہ لے کر آیا جبرائیل، وہ جبرائیل سب سے اعلیٰ، اور اسی طریقے سے جس نبی پہ اترا وہ نبی سب سے اعلیٰ۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، جس شہروں میں اترا مکہ اور مدینہ، وہ شہر سب سے اعلیٰ۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو بزرگوں، جن صحابہ نے سب سے پہلے قرآن کو سنا، وہ قرآن کے وہ صحابہ وہ سب سے اعلیٰ۔ آج میرے محترم دوستو میں اور آپ دیکھتے ہیں ایک ڈیسک ہوتا ہے، بظاہر لکڑی کا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، آدمی چڑھ کر اوپر سے کوئی چیز اتار سکتا ہے، لیکن اس پہ پاؤں نہیں رکھتا، کیوں؟ اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ اس کی نسبت بدل گئی ہے، یہ قرآن رکھنے والا ڈیسک ہے، اس کے اوپر جتنی بھی ضرورت ہوگی کوئی گناہگار سے گناہگار پاؤں نہیں رکھے گا۔ ایک جلدان ہوتا ہے قرآن کا، اس میں قرآن رکھا جاتا ہے، اس سے کوئی دیوار صاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت بدل گئی ہے، اس میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ ایک سیاہی سے آدمی لکھتا ہے، اس سیاہی کو جس سے قرآن لکھا جاتا ہے اسے وضو خانے میں اور باہر نالی میں نہیں گراتا، اس لیے کہ اس سیاہی کی نسبت بدل گئی ہے، اس سے قرآن لکھا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا ہو، گناہگار سے گناہگار اٹھا کر اوپر رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت بدل گئی ہے، اس پہ قرآن لکھا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن لوح محفوظ سے اعلیٰ، اترنے میں اعلیٰ، لانے والا اعلیٰ، جس پہ اترا وہ اعلیٰ، جس شہر پہ اترا وہ اعلیٰ، جنہوں نے
نے پڑھا وہ اعلیٰ، جس نبی پہ اترا وہ اعلیٰ، اس قرآن کی وجہ سے ڈیکس اعلیٰ، اس قرآن کی وجہ سے جلدان اعلیٰ، اس قرآن کی وجہ سے سیاہی اعلی، اس قرآن کی وجہ سے ورق اعلیٰ، اس قرآن کی وجہ سے کیا پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ تو میرے اللہ کے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین کا سب سے بہترین شخص اور اعلیٰ شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھ رہا ہو اور سکھا رہا ہو۔ آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ کی؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم قرآن مجید کو سینوں سے لگائیں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ آج ہمیں قرآن مجید سے اتنی عظمت نہیں ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، جتنی عظمت میں آسٹریلیا سڈنی میں دیکھ کے آیا ہوں۔ وہاں ایک قاری صاحب نے، وہاں اسکول پڑھنا میٹرک تک لازمی ہے حکومت کی طرف سے، 9 بجے اسکول لگتا ہے۔ قاری صاحب نے کہا جس نے حفظ کرنا ہے وہ صبح 4 بجے مدرسے میں پہنچے گا، اس کی حفظ کی کلاس صبح 4 بجے شروع ہو جائے گی۔ ہم وہاں سڈنی میں روٹی ہل میں تھے، وہاں میرے محترم دوستو انگریز مسلم نوجوان عورتیں اور اسی طریقے سے 45 ملکوں کے مسلمان وہاں رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو 30 کلومیٹر 25 کلومیٹر 35 کلومیٹر دور سے رات کو بچے کو تیار کر کے صبح 4 بجے مدرسے پہنچاتے تھے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت، قرآن کے ساتھ محبت۔ جو آدمی قرآن کے ساتھ محبت کرے گا، قرآن مجید فرمایا یہ شفیع ہے، یہ شفاعت کرتا ہے، یہ سفارش کرتا ہے، فرمایا اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک اور بات کر کے بات ختم کروں۔ آپ کے سامنے بہت اچھے آئیں گے قاری صاحبان، وہ بہترین قرات کریں گے، اچھی آوازوں میں تلاوت کریں گے۔ میرے محترم دوستو، آج کی مجلس سے اس سے بہتر مجلس محفل حسن قرات ہوتی ہے، اس سے بہتر مجلسیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت میں لذت آتی ہے۔ یہی اللہ پاک محفل کل جنت میں لگائیں گے، جمعے کا دن ہوگا، اللہ ساری جنت والوں کو جمع کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے سارے جنت والے آ جاؤ، سب کے لیے ایسے ہی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گے، سب اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک کہیں گے آؤ میں تمہیں دنیا سے بہتر آواز سناتا ہوں۔ اللہ پاک پھر داؤد علیہ السلام سے کہیں گے اے داؤد آ جاؤ، ان میرے جنتیوں کو آپ زبور سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا اللہ نے آواز دی تھی؟ جب زبور کو پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھا کرتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ میرے محترم دوستو، سارے جنتی اٹھ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤ۔ وہ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر سناتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ، اے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب، ان جنتیوں کو آپ آج اپنی زبان سے سورہ یاسین سنائیے۔ وہ نبی جس کے چہرے کی قسم کھائی، جس کی زلفوں کی قسم کھائی، جس کی جان کی قسم کھائی، جس کی عمر کی قسم کھائی، جس کے بول کی قسم کھائی، جس کے شہر کی قسم کھائی، جس کے زمانے کی اللہ نے قسمیں کھائی، جس نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، آج ہماری آنکھیں ترستی ہے کہ یار ہم نبی کو دیکھ لیتے۔ چلو نبی کو نہیں دیکھا، مدینے میں اللہ ہمیں لے جائے، ہم روضہ رسول کو دیکھیں، ہم گنبد خضرا کو دیکھیں، ہم مدینہ کی ہواؤں میں گھومیں۔ یہ ایک عشق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کیا مزہ آئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھیں گے اور میں اور آپ سنیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کو ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس سے بہتر سنا؟ سارے جنتی کہیں گے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میں اس سے بہتر سناتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے رضوان
میرے اور بندوں کے درمیان جو 70,000 نورانی پردے ہیں وہ سب ہٹا دو۔ وہ اللہ جو شمس و قمر کا رب اللہ، جو شجر و حجر کا رب اللہ، جو جمادات عرشی فرشی ناری نوریوں کا مالک اللہ، جو سونے سے پاک، جو اونگنے سے پاک، جو تھکنے سے پاک، جو حفاظت کرنے میں تھکنے سے پاک، جو بھٹکنے سے پاک، جو بھولنے سے پاک، جو بیوی سے پاک، جو اولاد سے پاک، جو وزیر سے پاک، جو مشیر سے پاک، جو نذیر سے پاک، جو مثل سے پاک، جو مثال سے پاک، ساری کائنات کو تنہا چلانے والا اللہ رب العزت اس وقت بندوں کے سامنے آ کر فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر اللہ پاک خود بندوں کو سورہ رحمان سنائیں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، ایک داعیہ ہو کہ ہم نے گھر بگھر محنت کرنی ہے، ہر آدمی کو تیار کرنا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر محمودیہ مدرسے کے ارد گرد کوئی بچہ مسلمان کا، کوئی بچی ایسی نہ رہے جس نے کم از کم ناظرہ قرآن نہ پڑھا ہو۔ سب کے اوپر محنت ہو کہ جتنے بھی ہیں سب کم از کم ناظرہ قرآن پڑھ لیں۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، ایسی محنت ہو جائے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ہو، ایک حافظ قرآن ہو۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ ہم نے اگر انہیں بہت تعلیم دی، انہیں ہمارا جنازہ پڑھنا نہ آیا، انہوں نے ہماری قبر پہ کھڑے ہو کر کچھ نہ پڑھ سکے، تو میرے محترم دوستو بہت افسوس کی بات ہوگی۔ یہ ہمارے معصوم بچے جن کا اعمال نامہ ابھی لکھا نہیں جاتا، ابھی بالغ نہیں ہوئے، مجھے بتائیں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گا یہ بچہ مدرسے میں آ کر، اس کے تو اعمال نامے میں کچھ نہیں لکھا جا رہا، یہ صبح سے شام تک قرآن پڑھے گا، یہ لاکھوں نیکیاں کماتا ہے، اور یہ لاکھوں نیکیاں اس کے اعمال نامہ تو بند ہے، کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ اس کے والد کے کھاتے میں روز لاکھوں نیکیاں جا رہی ہیں۔ بتاؤ جو بچہ روزانہ والد کو لاکھوں نیکیاں کما کر دے، یہ سودا سستا ہے مشکل ہے؟ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ ہم دائیں بائیں قرآن کی محنت کر کے اس مدرسے کے اندر ہر بچے کو لے کر آئیں گے تاکہ وہ بچہ پڑھے اور ہمارے کھاتے میں لاکھوں نیکیاں روزانہ ہمیں ملے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب